سامعین اور ناظرین، یہ رضا خانی مولوی صابر مصباحی اس نے کس طرح یہ تسلیم کر لیا کہ میں نے جو اس کی پکڑ کی تھی، شکنجہ کس دیا تھا اور جکڑ دیا تھا میں نے، اور لاجواب ہو کر بھاگا تھا اس کے انٹرویو کے اندر، اور جواب نہ دینے کے متعلق اس نے کہا کہ علی اصغر کے سوال کا جواب اور اعتراض جو کیا تھا علی اصغر نے اس کے اعلیٰ حضرت پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے، تو اپنے اعلیٰ حضرت کے دفاع میں اور اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر کے دلدل سے نکالنے کے متعلق یہ مولوی صابر مصباحی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس نے معذرت بھی کر لیا اور اس نے کہا کہ میری اصلاح ہو گئی ہے، اور الحمدللہ اپنے اعلیٰ حضرت کو جو ہے اس عبارت کے تحت کافر مان لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی اس کے اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ سنیں سامعین مکمل گفتگو۔ ہیلو جی مولانا، میں یہ پوچھ رہا تھا، آپ نے انٹرویو جو وہ بات ہوئی تھی علی اصغر سے، تو اس میں اس نے ایک شعر پیش کیا تھا نا، کس قلت بعد کثرت بعد قلت پہ لاکھوں سلام، حدائق بخشش اعلیٰ حضرت کی۔ تو اس کے بارے میں پھر آپ نے تحقیق کری، کچھ معلوم کیا نہیں کیا؟ پھر اس کو کچھ جواب دیا نہیں دیا آپ نے اس کو کچھ؟ ہاں، ان کو جو اس کی تشریح ہے نا ہدایت بخشش کی، اس کو میں نے بھیج دیا تھا۔ یعنی وہ تو ہدایت بخشش انہوں نے دیا نا آپ کو حوالے میں، پہلے انہوں نے بھیجا نا، ہدایت بخشش کو وہ شعر بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کو واپس میں ہدایت بخشش بھیجا یا اس کا جواب کہ تم شعر نہیں سمجھ سکے؟ یہ ہاں، شعر اس کو وہی تو بتایا، اس کو بتایا کہ تم یہ شعر سمجھ نہیں پا رہے ہو، اس شعر کا مطلب وہ تو میں نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ جو اپلوڈ کیا ہوا ہے اس پہ میں سن لیا آپ جو بول رہے تھے، لیکن پھر آپ نے وہ کہا پہلے سنیے نا ضرور، وہ تو مکاری سب سے بڑا یہ کہ بغیر پوچھے وہ تو ریکارڈنگ کی ہے۔ اس کے بعد اب کیا کہ ہم تو ریکارڈنگ سنے نہیں، اور وہ کئی جگہ مجھ سے فون آیا ہے کہ اس طرح بات ہوئی، اور وہ تو کہہ رہا تھا کہ کوئی جواب نہیں دے پا رہا، میرا اشرفیہ والا نہیں دے پا رہا، مصباحی لوگ نہیں دے پا رہے، ممجدیہ لوگ نہیں دے پا رہے، وہ اس طرح بکواس کر رہا تھا۔ حالانکہ اس کو ہم نے تو جواب جو دینا تھا دیا ہم نے۔ اس کے بعد وہی سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جواب کیا دیا؟ جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ پہلے اسی طرح کچھ مطلب بہت پرانی بات ہو گئی نا، تو اتنا یاد کتنا رہے گا۔ وہ مطلب کہہ رہا تھا کہ سب کافر ہے، آپ لوگ پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا، ایسے ویسے مطلب اعلیٰ حضرت کو بھی بکواس کر رہا تھا وہ۔ صابر صاحب سنیے، آپ ایک منٹ، وہ بات پچھلے کی آپ ادھر ادھر کی چھوڑ دیجیے وہ، لیکن آپ نے ابھی جو کہا کہ ہم نے اس کو جواب بھیج دیا ہے، آپ نے کس سے تحقیق کری اس شعر کی؟ اس شعر کی تصویر میں ہم بھی کسی لڑکے سے مانگے تھے کہ یار لڑکے سے کیا ہوتا ہے یار، یہ کیا تم لوگوں کے عقل پہ پتھر پڑا ہوا سمجھ کے بات ہے باہر؟ بھائی اتنا بڑا شعر اعلیٰ حضرت کا اس نے آپ کو بھیجا، تو آپ نے کسی اشرف وہ لڑکا بھی عالمی ہے۔ ارے اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ نے معلوم کیا، چلو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات، آپ نے تحقیق کیا، ٹھیک۔ تو اس لڑکے نے آپ کو کیا جواب میں سمجھایا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جو علی اصغر پیش کر رہا ہے اس کا یہ مطلب بتا رہا تھا، وہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کا صحیح مطلب اعلیٰ حضرت کے کہنے کا اصل منشا اور اعلیٰ حضرت کے کہنے کی اصل غرض یہ تھی اس شعر کی، اس نے آپ کو کیا سمجھایا وہ مجھے سمجھائیے آپ۔ وہ آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے؟ جو اگر ریکارڈنگ میں کیا کیا بات کی وہ ہے پہلے اس کے بعد بتائیے، اس کے بعد میں بتا سکتا ہوں۔ تو مطلب آپ نے اس لڑکے سے جو پوچھا تھا وہ لڑکا آپ کو جواب نہیں دیا کچھ، جو عالم جس سے آپ نے معلوم کیا تھا؟ اب میں بتا دوں تو اس میں جو ہے نا ایک ہدایت بخشش کا شرح ہے، ٹھیک ہے۔ اس شرح میں اس کی جو شرح کون سی ہے اتنا یاد نہیں ہے، ہدایت بخشش کا شرح تو ہے نا، کوئی لکھے ہے نا اس کی۔ تم بریلیت کی تم تو بالکل ہی یعنی جڑ اکھاڑ دیتے یار، تم لوگ صحیح بول رہا ہوں۔ میں کیا اکھاڑ دوں اس میں؟ نہ پھر آپ نے اس لڑکے سے معلوم کیا، اس لڑکے نے آپ کو کیا سمجھایا، اس شعر کی کیا تشریح سمجھایا وہ بھی آپ کو یاد نہیں، پھر آپ بول رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت کے ہدایت بخشش کی شرح ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں وہ شرح کا نام کیا ہے، تم بول رہے وہ بھی مجھے یاد نہیں، تو تمہیں یاد کیا ہے؟ پھر تم نے علی اصغر کو جواب دیا کیا؟ تم نے مجھے یہ بتاؤ، تم نے اب بریلیت کی جڑ اکھاڑی کہ نہیں اکھاڑی؟ اس میں جڑ کیا اکھاڑنا، اس میں تو شرح میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہے۔ وہ شرح کا نام مجھے بتاؤ نا، وہ شرح کا نام مجھے بتاؤ تم۔
تو میں منگا کر کے بھیج دوں گا آپ کو، بس وہ یہی شرح منگا کر کے میں اس کے جو ہے نا میں اس کو بھیج دوں گا آپ کو، اس میں ساری باتیں پڑھنے کے بعد ہی پتہ سنو چل جائے میری گی۔ بات سنو. جب جی اس نے علی اصغر نے تمہارا کال ریکارڈ کیا اور وہ کال ریکارڈنگ ہر کوئی سن کے یہ سمجھ رہا ہے کہ تم لاجواب ہو گئے، اور تم نے اس میں صاف لفظوں میں یہ کہا کہ میں معلوم کر کے بولتا ہوں. اب میں نے تم کو فون کیا تو تم بول رہے ہو 1 سال پرانی بات ہے. ہاں، تو آج کی بات تھوڑی نا بھائی، تو بتا رہے ہیں 1 ٹھیک سال ہے سر یار، ٹھیک ہے 1 سال کا اتنا آپ کو وقت ملا تو آپ نے اس کا جواب ریکارڈ کر کے کیوں نہیں ڈالا آپ نے؟ تو سب سے وہی تو بات ہے، سب سے مکاری تو وہ یہ کیا کہ ہماری بات تو ارے ہم کو اس نے بتایا نا کہ ہم مکاری کی ریکارڈنگ کیا۔ یار، تم سمجھتے ہاں کیوں نہیں یار؟ تم بھی تو کوئی ایک اپنی طرف سے آڈیو ریلیز کرتے، اپنی طرف سے کوئی ویڈیو بناتے، اس کو آپ اپلوڈ کرتے کہ علی اصغر نے یہ مکاری کی اور اس نے یہ شعر کا غلط مطلب سمجھایا، حدائق بخشش میں یہ شعر نہیں ہے، یا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، یا یہ شرح دیکھو جو بھی آپ مجھے بتا رہے تھے، یہ شرح دیکھو حدائق بخشش کی، یہ شرح فلاں مولانا صاحب نے لکھی ہے، اس کے اندر اس شرح اس شعر کی یہ تشریح کی گئی ہے، علی اصغر غلط بول. تو تم جو ہے صفائی پیش کر کے اس کا منہ توڑ جواب دینے کی تم نے ہمت کیوں نہیں کی؟ یہ مجھے بڑا تکلیف ہو رہی ہے بہت. ٹھیک بات ہے، جیسے میرے پاس تو وہ تو کال کے ذریعے، تو مجھے تو یہ تو پتہ نہ چلا نا، مجھے کم سے کم 2-4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد کوئی کسی نے کال کیا کہ اس طرح کے آپ کے ریکارڈنگ وائرل ہو رہا تھا. ہم نے بولا کہ بھائی ریکارڈنگ کیا تو وہ مجھے تو بتایا نہیں، پہلی بات. اب وہ چلو ٹھیک ہے، ریکارڈنگ میں کر کے مان لیا وائرل آپ کی کیا، بات. اس کے میں بعد آپ کی ہم بات اس کو سنیے میں تو آپ حضرت، کی بات مان پہلے آپ لیا. میری 6 بات تو مہینے کے سنیے. بعد آپ کو فون آیا تو اس ہاں 6 مہینے میں آپ نے کیا کیا؟ تو ہم نے تو صرف اس کو بولا تھا نا، ہم تو سوچے کہ صرف فون پر بات ہو رہی ہے، اب وہ اگر اعتراض کیا ہے تو ہم اس کو بتا دے رہے ہیں، تو بولے اس کا جواب آپ کو ہم واٹس ایپ کر دیں گے. اب اس کو واٹس ایپ ہم جواب کر دیں گے، جو بھی تھا ہمارے کو کسی سے پوچھ کر کے مانگ کر کے ہم نے کہ بھائی اس کا جواب کیا ہے، جواب مانگ کر کے ہم نے واٹس ایپ کر دیا. ہم نے سمجھا کہ چلو معاملہ ختم ہو گیا، وہ تو سمجھ گیا ہوگا کہ کیا معاملہ ہے. اب ہم تو خاموش ہو گئے کہ ہم سمجھ ہی گیا، ہم کو بتانا اسی مقصد ہے. اب ہم کو یہ تھوڑی نہ پتا تھا کہ وہ اعلان اعلان کر رہا ہے میرے خلاف، کیا کر رہا ہے، مطلب بکواس کر رہا تمہارے ہے یا خلاف پھر. نہیں ہے، وہ تو بول رہا ہے کہ بھائی 25 مولوی فیل ہو گئے. تو ان کو آپ جواب دے دیجیے اگر پھر، کیونکہ میں وہ ویڈیو وغیرہ میں جاری نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی میں ویڈیو بناتا ہوں میں. نہیں ٹھیک دیکھو، ہے جب آپ کی یہاں پہ جو ہے پوری مطلب وہ یوٹیوب پہ چل رہی ہے، آپ نے اپنا نام بتایا، نمبر بتایا، تو آپ اپنے آپ کے اساتذہ میں جو آپ جن سے قریب رہے پڑھنے کے زمانے میں، جی جامعہ اشرفیہ کے، ان کے سامنے یہ شعر پیش کر کے ان سے آپ جو ہے رجوع کیجئے. رجوع کرنے کے بعد وہ جو اس کا آپ کو صحیح جواب بتائیں گے، وہ صحیح جواب علی اصغر کو بھی دیجئے اور پھر جو ہے یوٹیوب پہ بھی ڈالیے. آپ جب تک آپ یہ نہیں ڈالیں گے بریلویت کی جڑ کٹتی رہے گی. سمجھ گئے آپ میری بات؟ نہیں سمجھے اب میں تو یوٹیوب میں چینل وغیرہ چلاتا تو ہوں نہیں، میں اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں کیا کہوں، بولیے. تو مطلب اب مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ ڈوبتا رہے تو آپ اس کو گوارا کرتے رہیں گے. مطلب 6 مہینے سے نہیں، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، آپ کو اتنی بھی غیرت نہیں آ رہی ہے کہ میں جو ہے کوئی اس کا جواب دے مجھے دوں. خبر ہو تب تو میں ارے تو یار، ابھی آپ نے خود کہا کہ مجھے 6 مہینے پہلے کسی نے فون کیا، تب آپ کے ضمیر تو کہاں پر گیا؟ وہی سنیے، ضمیر کی بات کیا ہے اس میں. اب وہ فون کر کے بول رہا کہ اس طرح بات، کوئی بھی فون کر رہا تو صرف وہ نمبر مانگ رہے تھے کہ آپ نمبر دیجیے میں ان سے بات کروں گا. تو میں ان کو نمبر دے دیا تھا کچھ دن پہلے. تو ہم سمجھے کہ اب ہم سے نہ دوبارہ اس سے بات ہو رہے کیا، تو اس سے ہم کو کیا تعلق ہے. اب وہ کچھ اب کیا کیا بنا کے بھیجا، کیا ریکارڈنگ کیا، تو آدمی تھوڑی نا اس کے پیچھے بھاگا، اسی کے پیچھے پڑا رہے گا. ہو گئی آپ کی بات؟ جی مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو اتنا بولنے کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کوئی دوست ہوں گے، آپ کے کوئی جان پہچان والے ہوں گے، آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، آپ ان سے مدد لے کر کے یوٹیوب میں اس کا جواب دیجئے. یہ میں بول رہا ہوں آپ کو. تو بتائیے، آپ ہی اس کا جواب بتائیے، میں اس کو جاری کر دیتا ہوں. کیونکہ میں تو اس وقت دوسرے سے مانگ کر کے میں جواب اس کو بھیج دیا تھا، صرف واٹس ایپ کر دیا. ابھی تو آپ آپ نے جواب یہ دے دیجئے، کہا میں ان کو جواب دے دوں گا. ابھی تو کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ آپ اپنے کسی دوست سے جو مولانا ہے ان سے آپ نے پوچھا تھا نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ پھر میں اس کی آگے کی بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کیا جواب دیا وہ تو مجھے سنا دو. وہ صرف جو ہے ہدایت بخشش کے ایک پیج کو صرف وہ کاپی کر کے اسکرین شاٹ کر کے ان کا جواب جو تھا لکھا ہوا اس میں وہ بتا دے، بولو ان کو بھیج دیجئے، اس کو جواب خود سمجھ میں آ جائے گا.
تو ہم نے اس کو واٹس ایپ کر دیا تھا. یار تمہاری عقل پہ بالکل جو ہے ماتم کرنے کو جی کر رہا ہے. ارے یار تم اتنا مجھے بتاؤ، ہدایت بخشش کا پیج آپ نے اس کو اپلوڈ کر کے بھیج دیا. بھائی ہدایت بخشش کا پیج تو علی اصغر نے پہلے آپ کو بھیجا نا. ہدایت بخشش کی شرح ہے، بتاتے رہے ہدایت بخشش کا وہ جو شعر ہے اس کے نیچے تشریح لکھا ہوا اس اچھا میں. وہ شرح مجھے بھی جاؤ. وہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، فی الحال بھیج دوں گا میں. اللہ اکبر، کیسے یار؟ یعنی اب میں آپ کو کچھ بولوں گا ایک تو مرتبہ آپ کو بھی میں نمبر دیا تھا نا، میں آپ کو نمبر دیا تھا نا ایک مرتبہ، آپ کو دیا تھا ان کا نمبر میں ایک مرتبہ. کس کا؟ آپ کے دوست کا؟ نہیں علی اصغر کا میں نمبر آپ مجھ سے مانگے تھے ایک مرتبہ، اچھا اچھا اچھا. آپ کو بھی میرے دیا تھا پاس میں نہیں، نمبر. میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ سے براہ راست تعلق ہے نا اس کا. کوئی تعلق نہیں اس سے. نہیں، تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فون کیا تو آپ کا انٹرویو لینا، میرا تو ہے نہیں. وہ تو ایک دھوکہ تھا نا، غلطی تھا کہ میں تو گروپ میں نمبر آیا جگہ کے تعلق سے، تو میں یہ سمجھا مجھے تو جو ہی پتا چلا کہ مجھے اس سے بات کرنا ہی ہم کو گوارا نہیں تھا. ہم سوچے کہ اس سے بات ہی کرنا بیکار ہے، اس سے کیا بات کریں گے. کہاں میں آپ کا بھی میں ابھی آڈیو سنا، آپ تو اس کے ساتھ میں جو ہے چپک گئے جب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نمبر کسی نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے دیا ہے تاکہ جو ہے آپ مجھے فون کریں اور مجھے تنگ کریں. آپ جو ہے جس نے نمبر دیا اس سے پوچھئے کہ بھائی آپ نے مجھے نمبر کیوں دیا ہے. پھر اس نے کہا کہ بھائی سنی ہے آپ نے کہا میں سنی ہوں، تو کہا وہ سنی تو دیوبندی کو کہتے ہیں. پھر وہ آپ بحث میں آپ آگے بڑھتے ہی چلے گئے اور پھر اب آپ بول رہے ہیں کہ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا. یہ تو سراسر جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ. ارے تو اب وہ کہہ رہے کہ جو سنی ہے آپ لوگ، آپ کافر ہے، اعلیٰ کافر ہے، تو نہیں میں ان کو آپ کیا ابھی کہتا. کیا بولے میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا اس سے بات کرنے کو. جس آدمی کا دل بات جیسے کرنے کو نہ کرے جب تو اتنی بکواس لمبی زیادہ گفتگو کرنے کرتا ہے کیا؟ سنیے پہلے میں یہ نہیں کہوں ڈائریکٹ بات ہی نہیں کہ مطلب جب وہ بات کرنے کے بعد اس کو جب بکواس وہ کرنے لگا تب بات کرنے کے دل نہیں کرنے لگا نا، کہ وہ اللہ فلاں جبھی بھی بولنے آپ لگا نے تم کافر ہو، جبھی بھی تم پر آپ نے فتوا فون ہے کٹ نہیں تمہارا کیا یہ نا، ہے. آپ نے جبھی بھی فون نہیں کٹ کیا، آپ حجت کرتے ہی رہے جب تک آپ بالکل لاجواب ہو گئے. بالکل جو ہے آپ پھر اس کے بعد جا کر کے جب سارا آپ نے جو ہے تماشا کرا لیا اور پھر جو ہے ساری کیا کہنا چاہیے ہنسی اڑا لیا آپ نے، پھر جا کر کے تب جا کر کے آپ نے فون کٹ کیا. یہ سب سوچنے کی چیز ہے نا. جب آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے، جب آپ کے پاس مطالعہ نہیں ہے، جب آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کی کتابیں نہیں پڑھی ہے، جب آپ کو اس سلسلے میں کچھ شدھ بدھ نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں بلا وجہ کہ اتنی لمبی گفتگو کی ہے؟ یہ آپ کی غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کون سی غلطی بات کہہ دی ہم نے؟ ارے ہم اعلیٰ حضرت کو ارے مانتے ہیں میں تو یہ بول دیا بول رہا ہم ہوں کہ مانتے ہیں بھائی اعلیٰ آپ نے حضرت کو. اتنی لمبی اس سے بحث کیوں کی جب آپ کے پاس اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے، جب آپ کے پاس دیوبندیوں کی کتاب کا مطالعہ نہیں ہے، جب آپ کے پاس ہدایت بخشش کا مطالعہ نہیں ہے، جب آپ کے پاس حسام الحرمین کا مطالعہ نہیں ہے، تو آپ فوراً کٹ کر دیتے فون. چلیے ٹھیک ہے، رکھیے، اچھی بات ہے. مطلب آپ جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ آپ اصلاح کر دی ہماری، بہت اچھی بات ہے. چلیے جب آپ اس کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میرے پاس جواب نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے. میرے پاس جواب نہیں ہے.